آپ لوگ گھر سے بتا کر بھیجے گئے کہ خاموش رہنا، بولنا مت، اور اتنی خاموشی کا پھول اگر کسی سے آتا تو بیوی ہی کا آتا، باقی اور کسی کا نہیں آتا ہے۔ حضرت یہ بھی بتا کر گئے کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے سب، مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے سب، اب یتیموں اور مسکینوں سے محبت کون کرتا ہے؟ ہمیں نے لاج رکھی ہے یہاں پہ، ورنہ شکم پہ باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے؟ امیروں کے بدن کمرے کی ایسی کاٹ لیتی ہے، اور غریبی ایک ہی چادر میں سردی کاٹ لیتی ہے۔ عجب انداز سے گھر سے نکلتا ہے وہ شہزادہ، جو بھی لڑکی دیکھتی ہے انگلی اپنی کاٹ لیتی ہے۔ بہرکیف اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے عرض کروں گا، جو ہمارے سامنے سامعین کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو تو ملتا ہے جواب الٹا۔ بارہا بار کہہ رہا ہوں، لیکن آپ حضرات کے شاید سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آپ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا ادھر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور بارہا یہ بتایا گیا کہ راستے پہ کوئی حضرات نہ بیٹھیں، آپ حضرات راستے پہ نہ بیٹھیں، راستہ خالی رکھیں، اور ہمارے جتنے مہمان ہیں ماشاءاللہ سب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولانا انعام صاحب کاش گنج دامت برکاتہم عالیہ، مفتی ہلال صاحب دامت برکاتہم، اور اس کے علاوہ دیگر حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب نبی کی نعت کے بعد اصل ہمارا میدان خطابت کا میدان ہوا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک جانی و پہچانی شخصیت جس نے اپنی محنت سے اخلاص کے ساتھ اس علاقے میں وہ کام کیا جو واقعی آج ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو یہ دل نہیں دیا کرتا ہے۔ بہرکیف میں میدان خطابت میں پہلا قدم رکھتے ہوئے اس علاقے کی بلکہ ضلع لکھیم پور کی مشہور شخصیت جس کے بارے میں کبھی لوگ یوں بھی کہا کرتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں، تو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو آج بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا فخر الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہم عالیہ حضرت تشریف لائیں، اپنے بہترین کلام سے سامعین کے دلوں کو، بہترین واعظ سے سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب القاسمی۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ سارے لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مائک پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آواز سلو کر دیں، ان کو بہت ہلکا کر دیں کیونکہ ہمیں نعت نہیں پڑھنی. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور کبھی کہا تھا علامہ اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلبہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اور اسٹیج کے پچھم طرف بیٹھے ہوئے برادران وطن، یہ برسولہ کی سرزمین ہے، تکنیا کی سرزمین ہے. یہاں آپ کو ہر طرح کے پھول ملیں گے. ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں مختلف طرح کے پھل اور پھول ہیں. اگر یہاں آپ کو نئے پردھان نظر آئیں گے تو پرانے پردھان بھی نظر آئیں گے. اگر آپ کو یہاں مسلم نظر آئیں گے تو غیر مسلم بھی نظر آئیں گے. یہ وہ زمین ہے جو دنیا کو بتاتی ہے اور دنیا کو سمجھاتی ہے کہ ہمارا کام ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے. ہمارا کام ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے. ہم محبت کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارے جلسے میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. کیوں؟ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے پیغام محبت جہاں تک پہنچے. اور جن کا کام ہے نفرت کا وہ اپنا کام کرے. ہمارا کام نفرت کا نہیں ہے. ہمارا کام جوڑنے کا ہے، جڑنے کا ہے. ہمارا کام انتشار کا نہیں ہے، منتشر کرنے کا نہیں ہے، منتشر ہونے کا نہیں ہے. ہمارا کام الگ رہنے کا نہیں ہے، ہمارا کام ملنے کا ہے، ملانے کا ہے. اس لیے یہ پیغام اس جلسے سے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جہاں لوگ نفرت کی ہوائیں چلا رہے ہیں، جہاں لوگ نفرت کی آندھیاں چلا رہے ہیں، جہاں لوگ زبان سے پھول نہیں بلکہ زہر کے تیر نکال رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہندوستان کے باشندے ہونے کی حیثیت سے کہ آپ محبت کے پیغام کو عام کریں. جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، تمام رشی منیوں کا یہ پیغام ہے، تمام دھارمک گروؤں کا یہ پروگرام ہے. اور یہ ان کا پیغام ہے کہ ہمارا پیغام ہے محبت ہے جہاں تک پہنچے. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے وقت میں جہاں اور ممالک جل رہے ہیں، جہاں اور ممالک میں آپ کو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے، جہاں بچے اور بچیاں، عورتیں اور مرد، جہاں آپ کو بھولے ہوئے بکرے کی طرح یا بھنے ہوئے مرغے کی طرح نظر آ رہے ہیں، آپ کا ہندوستان یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے علماء، ہندوستان میں رہنے والے رشی منی اور ہندوستان میں رہنے والے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، وہ اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس جلسے میں حاضری دے کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خوشی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور مسلمان بھی آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی غمی میں آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ
اگر آپ چاہتے ہیں مندر محفوظ رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ مساجد کی حفاظت کریں. اگر مسلمان چاہتا ہے مساجد محفوظ رہے تو اس کی ذمہ داری ہے مندروں کی حفاظت کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام کی حفاظت رہے اور امام محفوظ رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ مندر کے پجاری کی حفاظت کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں مندر کا پجاری محفوظ رہے یا مندر کا بابا محفوظ رہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے مسجد کے امام کی حفاظت کریں. اس طریقے سے ہندوستان چلے گا اور ایسے ہی چلا ہے اب تک اور آگے بھی ایسے ہی چلے گا. اور اگر اس کے خلاف اس کے سمت میں اگر آپ جاؤ گے تو یہ چلے گا نہیں, یہ جلے گا, یہ بھنے گا, سکون جائے گا, چین جائے گا, امن غارت ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں اس اسٹیج سے یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور مجھے یاد آیا موضوع تو کچھ اور ہے لیکن جب یہ بات کوئی نکلتی ہے تو نکل ہی جاتی ہے. یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں جب اس کو خریدا گیا, جب اس کو لیا گیا, آپ جانتے ہیں کوئی بھی زمین جب خالی پڑی رہتی ہے تو لوگ اس سے اپنی ضرورتیں حاصل کرنے لگتے ہیں. اس زمین سے لوگ بھی اپنی ضرورتیں حاصل کر رہے تھے. جب اس کو خریدا گیا جو لوگ اپنی ضرورتیں اس سے حاصل کر رہے تھے انہیں تکلیف ہوئی, پریشانی کھڑی ہوئی. وہ لوگ دوڑے بھاگے, کہاں گئے؟ اس وقت کے جو گرہ منتری آپ کے علاقے کے ان کے پاس پہنچے اور اپنی بات رکھی انہوں نے. مجھے وہ تاریخ یاد ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, مجھے وہ زمانہ یاد ہے. انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور اپنے افراد کو بھیجا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ گرہ منتری میں نے کہا ہے, بڑوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے. انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور کہا کسی گاؤں والوں سے, کسی کمیٹی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیدھا سوال وہاں کے جو مولانا صاحب ہیں ان سے کرو جا کے, زمین کتنی ہے اور کتنی زمین مدرسے نے لی ہے. ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. یہ ہے ہندوستان, اس کو بولتے ہیں ہندوستان. آج آپ کتنی علماء کی قدر کرتے ہیں؟ میں گرہ منتری کی بات کرتا ہوں جو موجودہ ٹائم پر ہے, پرزنٹ ٹائم پر ہے. انہوں نے یہ بات کہی, وہاں کے علماء کے پاس جاؤ. چنانچہ وہاں کے افراد ہم لوگوں پاس آئے اور ہم سے یہ کہا کہ آپ ایک خاکہ بنا دیجئے, ایک نقشہ بنا دیجئے کہ کتنی زمین مدرسے نے خریدی ہے اور کتنی زمین نہیں ہے. چنانچہ جتنی زمین موقع پر تھی اتنی زمین لیا گیا تھا, رجسٹری تھی باقاعدہ, اور اس کے بعد خاکہ بنا دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سخت الفاظ کے اندر ان لوگوں کو اپنے دروازے سے بھگایا اور دھتکارا اور یہ کہا کہ وہاں کے جو عالم بولتے ہیں, وہاں کے جو علماء بولتے ہیں, مدرسے کے جو ذمہ دار بولتے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. میں نے تحقیق کر لی ہے, میں کسی کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوں. میرے عزیزوں یہ ہندوستان ہے, یہ ہندوستان ہے. میں نے تو ایک چھوٹی مثال دی ہے. یہ ہندوستان ہے, یہ آپسی محبت سے چلے گا. جب گھر میں نفرت ہوتی ہے گھر نہیں چلتا ہے. تو یہ تو ہندوستان کی بات ہے. یہ کیسے نفرت سے چلے گا؟ جو لوگ نفرت کی آندھیاں چلاتے ہیں, جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں, ان کی باتیں انہی پر واپس چلی جاتی ہیں, لوٹ جاتی ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور ہمارے حضرت, ہم سب کے بڑے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب, جن سے میں نے براہ راست تعلیم حاصل کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے, سنو, اگر آگ کو بجھانا ہے تو پانی کی ضرورت ہے. اگر آگ کو بجھانا ہے تو پانی کی ضرورت ہے. آگ کبھی پیٹرول سے نہیں بجھا کرتی, آگ کبھی ڈیزل سے نہیں بجھا کرتی. آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. لہٰذا نفرت کو ختم کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. آپ محبت کریں گے تو آپ کا گھر آباد ہوگا. آپ محبت کریں گے تو آپ کی بستی آباد ہوگی. آپ محبت کریں گے آپ کا ہندوستان آزاد ہوگا. اور آپ محبت کریں گے, آپ محبت کریں گے تو دنیا میں آپ سکون سے رہیں گے. جو لوگ محبت کی باتیں نہیں کرتے ہیں,
جو لوگ نشے میں رہتے ہیں، جو لوگ نشے میں چور رہتے ہیں، میں وہاں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں، تو نیٹ کا دور ہے، جو نشے میں چور رہتے ہیں، امریکہ نے کوئی ایسا بم نہیں ہے جو اس نے افغانستان کو پھینک نہ دیا ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا افغانستان ختم ہو گیا؟ کیا افغانستان کے لوگ مر گئے؟ کیا مٹ گئے؟ نہیں، دنیا نے دیکھا اور دنیا نے سمجھا اور تاریخ بتاتی ہے۔ اور میں گردش دورہ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، اے گردش دورہ، تجھے تیری صداقت کی قسم، تو وہ تاریخ بتا، تو وہ دن بتا جس دن امریکہ اپنے ہتھیار چھوڑ کر افغانستان کی سرزمین سے بھاگ رہا تھا، وہ تاریخ ہمیں بتا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں برادران وطن بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس لیے مجھے یہ بات یاد آ گئی، ورنہ میں قرآن کے عنوان سے بات کرنے والا تھا۔ لہذا اس بات پر نہ جائیے کم کون ہے اور زیادہ کون ہے، زیادہ کون ہے اور کم کون ہے، اس بات پر مت جائیے۔ قرآن پڑھیے، سب کے لیے ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بہت سی چھوٹی جماعتیں، بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے، آج کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے۔ مسلمانوں، تم نے قرآن سے رشتہ توڑا ہے، تم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا ہے، تم ذلیل ایسے نہیں ہوئے ہو۔ تمہارے کپڑے رکھنے کے لیے تمہارے پاس بہترین الماریاں ہیں، بہترین تمہارے پاس سوٹ کیس ہے، بہترین باکس ہیں کپڑے رکھنے کے لیے، آپ کے پاس بہترین لاکر ہیں کیا رکھنے کے لیے؟ جویلری رکھنے کے لیے، سونا چاندی رکھنے کے لیے، آپ کے پاس قرآن رکھنے کے لیے، قرآن پاک کے اوپر آپ کے پاس وہ کپڑا ہے جس کپڑے کو لوگ انڈر ویئر میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کپڑے کو آپ قرآن کا جزدان بناتے ہو۔ اور نہ مانو تو دیکھ لو، جا کے مسجدوں میں جا کر دیکھو، میری بات کو یہاں سے نہ سنو، جا کر دیکھو گھروں میں قرآن جب بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں گھر کی چیزیں غیر استعمالی رکھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار ان کو اٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں قرآن کو اس چھجے پہ رکھ دو، اس سٹینڈ پہ رکھ دو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بہت بوسیدہ ہوتا ہے، جب ورق پھٹنے لگتے ہیں، جب ورق سڑنے لگتے ہیں، تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ قرآن کو مسجد میں رکھوا دیتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب سے کہہ دو، مولانا صاحب سے کہہ دو، امام صاحب سے کہہ دو، یہ قرآن مسجد میں ہم رکھنے آئے ہیں۔ شرم ہے آنی چاہیے اور غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے مسلمانوں کو جو قرآن پاک کو اپنے گھر سے نکال کر مسجد میں رکھتے ہیں۔ قرآن پاک مسجد میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک گھر میں رکھنے کے لیے ہے، بلکہ قرآن پاک تو سینے میں بسانے کے لیے ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے تم کو بلندی ملے گی۔ تم نے قرآن چھوڑا، تم سے سب کچھ چلا گیا۔ تم نے قرآن چھوڑا، تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، اور نہیں سنبھلو گے تو کھاتے رہو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ قرآن محبت سکھاتا ہے، قرآن الفت سکھاتا ہے، قرآن اپنوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن غیروں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ غیروں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ آپ بات کرتے ہیں تو گالی بکتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو نفرت کی کرتے ہیں، آپ بات کرتے کرتے لڑنے لگتے ہیں، آپ بات کرتے کرتے آپ بھڑ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر پیغمبر کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو ایک آدمی بھی پیغمبر کے پاس نہیں آتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر کو بہترین اخلاق پر فائز کیا گیا۔ میں مخاطب ہوں حضرات علماء سے بھی اور عوام سے بھی۔ حضرات علماء کی ذمہ داری ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے بڑے اکابر جو ہم کو حکم دیتے ہیں اس حکم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں بہت دیر آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ حضرت مولانا انعام صاحب کاس گنج، خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ ہردوئی
تشریف فرما ہیں، اور بڑوں کے درمیان بولنا چھوٹوں کو تھوڑا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ بڑوں کا ہی جب حکم ہوتا ہے تو بولا جاتا ہے۔ اسٹیج پر ہمارے بہت سے علماء بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ولی محمد صاحب دامت برکاتہم، امام و خطیب جامع مسجد تکنیہ، حضرت مولانا نور محمد صاحب مدرسہ اشرفیہ بیت العلوم کے ذمہ دار، اور حضرت مولانا شریف صاحب دامت برکاتہم لال پور نکھاسن کے ذمہ دار، اور دیگر علماء ہمارے درمیان میں ہیں، ہم کتنوں کا نام لے لیں، یہ ہمارے سب محسن ہیں، سب ہمارے کرم فرما ہیں، سب ہمارے بڑے ہیں، اور ان سب کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کی بھی دعائیں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے جو ہم آپ تک حاضر ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے ایک بات کہوں گا، درود شریف ذرا پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو قرآن مجید اتنا وزنی ہے، اتنا بھاری ہے، اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے براہ راست نکلا ہے اتنا بھاری ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ کیسے اس کو اٹھا لیتے جب پہاڑ پھٹ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نظام کیا کیا؟ اس قرآن کو سب سے پہلے امام الانبیاء شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اور کیا منظر ہوتا تھا؟ حضرات علماء بیٹھے ہیں، جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ متغیر ہو جاتا تھا، کبھی آپ کے جسم پر کپکپی آتی اور آپ کبھی راستے میں ہوتے، چلتے چلتے آپ گھر پہ آتے اور یہ فرماتے، اے خدیجہ زملونی 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 زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ۔ تو حضرت خدیجہ فرماتی، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اللہ کے چہیتے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے انوکھے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ قرآن پاک کی وزناہٹ ہے، قرآن پاک کا بھاری بھرکم ہونا ہے، اس لیے آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی، اور اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ یہ سینہ کس کا تھا؟ یہ سینہ کس کا تھا؟ یہ آمنہ کے لال کا سینہ تھا، یہ آمنہ کے لال کا سینہ تھا، یہ سینہ اس ہستی عظیم کا تھا جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا، آسمان کو اٹھایا گیا، زمین کو بچھایا گیا، اور پوری کائنات کو سجایا گیا۔ حضرت امام الانبیاء شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو اتارا گیا۔ اگر آپ پر قرآن اترتا اور ہم پر قرآن اترتا، ہم جل جاتے، بھسم ہو جاتے۔ ہمارا سینہ ایسا نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کو لے لیتے۔ جب پہاڑ نہیں لے سکتا تو ہم کہاں لے سکتے؟ میں آپ کو اس کو ذرا مثال سے سمجھاؤں پھر بات ختم کروں۔ جیسے لائٹ آتی ہے ٹرانسفارمر سے، جہاں سے لائٹ بنتی ہے وہاں سے لائٹ آتی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جتنی لائٹ کی ضرورت ہے ٹرانسفارمر رکھے ہوئے ہیں اور اس سے لائٹ لی جاتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور آپ کا قلب اطہر، آپ کا قلب اطہر ایسا ہے جو قلب اطہر جہاں سے لائٹ بن رہی ہے، لائٹ کی سپلائی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ لائٹ ہر جگہ بھیجی جا رہی۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کو گرم پانی لینا ہے تو گیزر کا استعمال ہے، ہم کو ٹھنڈا پانی لینا ہے تو فریجر کا استعمال ہے، فریج کا استعمال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لائٹ تو آ رہی ہے،
فریج سے بھی پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا، گرم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، فریج میں جو کمپریسر رکھا ہوا ہے اس کا کام ہے ٹھنڈا کر کے پانی کو دینا، اور جو اسی لائٹ سے ہیٹر بھی چلتا ہے وہ گرمی پھینکتا ہے۔ فریج کا کام ہے پانی کو ٹھنڈا کر کے دینا، وہ جو لائٹ آ رہی ہے اگرچہ گرم کرے گا پانی، وہ لائٹ فریج میں آ کر کمپریسر کا کام ہے اس کو ٹھنڈا کر کے دے دینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امام الانبیاء شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، آپ کے سینے پر قرآن اترا، اور اس کے بعد جو اس کی گرماہٹ تھی، جو اس کی وزناہٹ تھی، وہ ساری کی ساری وزناہٹ کس نے جھیلی؟ امام الانبیاء شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کمپریسر جیسے ٹھنڈا کر کے پانی دے دیتا ہے، آپ کے قلب اطہر سے قرآن گزرتا ہوا صدیق اکبر کے سینے سے ہوتا ہوا، فاروق اعظم کے سینے سے ہوتا ہوا، عثمان غنی کے سینے سے ہوتا ہوا، اور حضرت علی مرتضیٰ کے سینے سے ہوتا ہوا، اور تمام صحابہ اور تمام ائمہ اور تمام اولیاء کے سینے سے گزرتا ہوا۔ آج اسٹیج پر وہ آپ کو معصوم طلبہ دکھائی دیں گے جو چھوٹے ہوں گے، 10 سال کے ہوں گے، 12 سال کے ہوں گے، 15 سال کے ہوں گے، ان کے سینے میں بھی وہی قرآن ہے۔ اس کائنات کے اندر امام الانبیاء شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں قرآن پاک کے۔ اے لوگوں، اگر محمد سے محبت کرتے ہو تو نعروں کی ضرورت نہیں ہے، محمد سے محبت کرتے ہو تو اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، قرآن پاک یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تمہارے سینے میں قرآن پاک آ جائے گا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ جڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلائیں، اور افسوس کے ساتھ ایک بات کہیں گے، بات ختم کریں گے۔ یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، اور حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم، صدر مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد، ان کی کتابوں میں لکھی ہے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے مسلمانوں کے حال پر، ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد لکھا ہے یہ: سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من القرآن الا اسمہ۔ قرآن پاک کے نام رہ جائیں گے، نقوش رہ جائیں گے، اور اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ایک ایسا وقت آئے گا مسجدیں عالی شان ہوں گی، اور اس میں نماز پڑھنے والے سکون سے لوگ نہیں ہوں گے، اطمینان کے ساتھ۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، فرمایا ہدایت سے خالی ہوں گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس لیے لکھا حضرت نے، اگر کسی محلے سے گزرو، اگر شہر ہے یا گاؤں دیہات ہے تو اس دیہات سے گزرو، اور کسی محلے سے گزرو، اگر لوگ تم کو روڈوں پہ نظر آئیں، لوگ تم کو ہوٹلوں پہ نظر آئیں، لوگ تم کو چوراہوں پہ نظر آئیں، تو بلا دلیل کے یہ کہہ دینا یہ مسلم محلہ ہے، اور بلا دلیل کے یہ کہہ دینا یہ مسلم گاؤں ہے۔ اور اگر لوگ تم کو شہروں میں بڑے بڑے چوڑے راستے ہیں، بچے گھروں میں نظر آئیں، لوگ اپنے گھروں میں نظر آئیں، اپنے آفسوں میں نظر آئیں، اپنے کاروبار میں نظر آئیں، تو بلا دلیل کے یہ بات کہہ دینا یہ ہندوؤں کا محلہ ہے، یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے، جن کو تم بڑے شوق سے کافر کہتے ہو، یہ ان کا محلہ ہے۔ حضرت نے لکھا، مفتی شبیر صاحب، میں حوالے سے بات کرتا ہوں، حضرت نے یہ بات لکھی، اگر شور ہو رہا ہو محلے میں تو سمجھ لینا مسلم محلہ ہے، اور اگر لوگ ہوٹلوں پہ ہیں، چوراہوں پہ ہوں، گلی کوچے پہ ہوں، روڈوں پہ بیٹھے ہوں، تو سمجھ لینا مسلم محلہ ہے۔ اور اگر روڈوں پہ سناٹا ہے، دن کا 12 بج رہا ہے، ایسا لگ رہا رات کا 12 بج رہا، تو سمجھ لینا یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا محلہ ہے۔ یہ فرق ہندو مسلم میں نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھ کو برا کہنے لگے۔ استاذوں کے استاد حضرت مفتی
شبیر صاحب دامت برکاتہم بڑے پائے کے بزرگ، یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہوٹلوں کو آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ دوسرے لوگوں کے ٹوہ میں نہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عیبوں کو دیکھو۔ کیا کہا؟ اپنے عیبوں کو دیکھا نہ کیا غور مگر، اپنے عیبوں کو دیکھا نہ کیا غور مگر، دوسرے کے عیبوں پر کیوں ہے تیری نظر؟ کہتے ہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے۔ جہاں چند مسلمان بیٹھیں، جہاں چند مومن بیٹھیں، وہاں ایک بڑی جماعت کی بات ہوتی ہے۔ نہیں کوئی ملا تو مسجد کے امام کی بات ہو رہی ہے، نہیں کوئی ملا تو مسجد کے مؤذن کی بات ہو رہی۔ تم کو برائی کے لیے کوئی ملا ہی نہیں تھا، مسجد کا امام ملا تھا، مسجد کا مؤذن ملا تھا۔ ارے کبھی دیکھا ہے کسی گردارے کے قریب میں کوئی بھی پنجابی اپنے بابا کی برائی کر رہا ہو؟ کیا کبھی دیکھا ہے کسی مندر کے قریب میں چند برادران وطن بیٹھ کر اپنے پجاری کی برائی کر رہے ہوں؟ یہ تم نے سبق کہاں سے سیکھا ہے؟ تمہارے پیغمبر کا سبق نہیں ہے، تمہارے اولیاء کا سبق نہیں ہے، تمہارے بڑوں کا سبق نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی بدعمالیاں ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا جو آپ نے ساری سختی برداشت کر لی، اور اس کے بعد جیسے فریج ٹھنڈا کر کے ہمیں پانی دیتا ہے، آپ نے قرآن مجید کی ساری سختی اپنے سینے پہ برداشت کر کے اور ہم کو دے دیا۔ ہم کتنے محروم ہیں، ہم رات رات کرائم پٹرول دیکھتے ہیں موبائل پر، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں بہن بیٹھی ہوئی ہیں، باپ کو پتہ نہیں ہے ہماری بیٹی کے پاس کون سا موبائل چل رہا ہے۔ یہ باپ کو نہیں معلوم، باپ یہ بن گیا اندھیرے کے اندر، یہ ابا نہیں، یہ پورا ڈبہ ہے، یہ ابا نہیں، یہ پورا ڈبہ، اس کو کچھ پتہ نہیں اس کی بیٹی کہاں جا رہی، اس کی بہن کہاں جا رہی، اس کی بیوی کس سے بات کر رہی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، معاشرے کو آپ خراب کریں اور سدھارنے کے لیے ہم آئیں۔ ہمارے پاس اتنا جگر نہیں ہے ہم آپ کے معاشرے کو سدھاریں۔ ہم اپنا گھر نہیں سدھار پا رہے ہیں تو آپ کو کیا سدھاریں گے؟ اگر ہر آدمی اپنا گھر سدھارے گا تو معاشرے سدھرے گا، اگر ہر آدمی اپنا گھر نہیں سدھارے گا، ایک جلسہ نہیں، مرتے جاؤ جلسہ کرتے ہوئے، معاشرہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ پیچھے زمانے میں لوٹ جاؤ، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو برائیاں نہیں تھیں وہ اب ہیں، اور ان گھروں میں ہیں جہاں دین تھا وہاں دنیا ہے، جہاں دنیا تھی وہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، جہاں دین تھا وہاں دنیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو بدل دیجئے۔ یہ پیغام حضرات علماء دیں گے آپ کو، اور دیں گے، آپ سنیں گے اور آپ ہی اس پر عمل کریں گے، تبھی یہ ماحول سدھرے گا۔ کریں گے بھائی عمل؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہہ دو نہیں کریں گے، بول دو ایسے رہے ہو، ارے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کے بایاں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا رہے ہو یار، بایاں ہاتھ اٹھا رہے ہو، دائنا ہاتھ اٹھاؤ۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، عمل نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور جہاں بات مٹانے کی آ رہی ہے قرآن کی، کوئی نہیں مٹا رہا ہے، کوئی نہیں مٹا رہا ہے، ہم مٹا رہے ہیں، ہم مٹا رہے ہیں، ہم مٹا رہے ہیں، آپ مٹا رہے ہیں۔ کون مٹا رہا ہے؟ کوئی نہیں مٹا رہا ہے۔ جو حافظ ہیں ان کو بھی توفیق نہیں قرآن کھولنے کی، وہ بھی نہیں پڑھتے، جو عورتیں پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پڑھتی۔ ناشتہ بن گیا، موبائل ہاتھ میں، اب جب کھانا بنے گا تب موبائل چھٹے گا، ورنہ وہ بھی نہیں چھٹے گا۔ اب تو بہت سے موبائل ہیں، کھانا بن رہا ہے موبائل چل رہا ہے، کھانا بن رہا ہے موبائل چل رہا ہے۔ جب بستر پہ آئیں گے تو سب سے پہلے موبائل کہاں ہے، موبائل کو دیکھیں گے۔ قرآن کوئی نہیں پڑھتا، درود شریف کوئی نہیں پڑھتا، تسبیحات کوئی نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ جلسے میں تو یہی بتایا جاتا ہے قرآن پڑھ کر سو، تسبیحات پڑھ کر سو، رات میں موبائل آپ دیکھیں گے، اور وہ بھی کیسا دیکھیں گے ہم اپنی زبان سے نہیں کہتے، آپ خود جانتے ہیں آپ کیسا دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی محتمم صاحب کی بات مسجد میں ہو رہی تھی، حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی، یہ ہمارے آپ کے بڑے ہیں، ابھی حضرت مسجد میں فرما رہے تھے
کہ اگر اصل بگڑ جائے گا تو نقل تو اپنے آپ بگڑ جائے گا. اگر اصل بگڑ جائے گا، ہم تو بڑوں کی بات ہی کہتے ہیں، تو نقل اپنے آپ بگڑ جائے گا. اور اس کو آپ نے مثال سے بتایا. آئینہ سامنے رکھیے، اگر چہرے پہ گرد و غبار ہے تو آئینے میں گرد و غبار نظر آئے گا. آئینے میں گرد و غبار نظر آئے گا. اور اگر آپ صاف ستھرے ہیں تو آئینے میں صاف ستھرا نظر آئے گا. آئینے میں تو عکس ہے، آئینے میں تو پرچھائی ہے. جیسا آپ سامنے رکھیں گے ویسا ہی تو ہوگا. آپ سوچیں ہم نے جلسہ کر لیا اور پورا برسولہ مسلمان ہو گیا اور سارے کے سارے اب اچھے ہو گئے. بھول جائیے، آج کی رات بھی بہت سے لوگوں کے لیے خدائی رات ہوگی. آگے تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. آج کی رات بھی لوگ اس جلسے میں نہیں آ رہے ہوں گے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس جلسے سے جو پیغام دیا جائے اس کو آپ آگے بڑھائیے. بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور آئینے میں جو نظر آتا ہے تو آئینے کے سامنے جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. اس سے حضرت نے ایک بات کہی، وہی بات کر کے ختم کر رہا ہوں. اگر ہم باپ ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سدھر جائے تو ہم کو سدھرنا پڑے گا. بیٹا باپ کا عکس ہے. بیٹا باپ کا عکس ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے. ماں بہنیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولادیں سدھر جائیں تو وہ اپنے آپ کو بدلیں. وہ یہ چاہیں میلے کی زینت بنے، وہ یہ چاہیں بازاروں کی رونق بنے تو بنے بازاروں کی رونق. تم بازار میں ہوگی، لڑکی جو ہے تلیار کے آگے ہوگی، کوئی روک نہیں پائے گا. جلسے سے نہیں رکے گی، آپ سے رکے گی. آپ گھر میں اپنی ڈیوٹی دیں. اور یہ بڑے بوڑھے جو گھروں میں ہیں، یہ بڑے بوڑھے جو گھروں میں ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے ہی قلق کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے سوز دل کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو بڑے گھروں میں ہیں یہ ہمارے آپ کے لیے نعمت ہیں. ان کی قدر کرو. جب یہ نہیں رہیں گے تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. تمہارے گھر پہ کون آتا ہے کون جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کوئی گیٹ کیپر رکھو گے، کوئی دربان رکھو گے، 3000 روپے لینے کے بعد بھی تمہاری بیوی کو لے کر چلا جائے گا، تمہاری بیٹی کو لے کر چلا جائے گا، سودے کر دے گا. یہ تمہارے ماں باپ جو گیٹ کیپر بنے ہوئے ہیں، جو دربان بنے ہوئے ہیں، جن کو تلخ نگاہوں سے دیکھتے ہو، جن کی کڑو نگاہوں سے دیکھتے ہو، بیوی کے لیے سامان لاتے ہو تو صدرے کے پاکٹ میں رکھ کر اندر والی پاکٹ جو یہ بوتل مارکا ہوتی ہے اس میں رکھ کر لے کر اندر کمرے میں چلا جاتا ہے. باپ سے بات نہیں کرتا ہے، ماں سے بات نہیں کرتا. کبھی ایک دور گزرا ہے جب تو چھوٹا تھا، تیرا باپ جب لفافے میں کوئی چیز لاتا تھا تیری ماں کو نہیں دیتا تھا، تیرے سامنے رکھ دیتا تھا. میرا چھوٹا بیٹا، میرا بڑا بیٹا، میری چھوٹی بیٹی، میری بڑی بیٹی پہلے اس کو کھا لے، اس کے بعد گھر کے لوگ کھائیں گے. باپ نہیں کھاتا تھا، ماں نہیں کھاتی تھی، بیٹوں کو دیا جاتا تھا. کتنا تم بدلو گے، کتنا تم بدلو گے، جتنا تم بدلو گے اتنا تم پریشان ہوگے. جتنا ماں باپ کو ستاؤ گے اتنا تم پریشان ہوگے، اس سے زیادہ تمہیں تمہاری اولادیں ستائیں گی. اس لیے معافی مانگو. یہ وہ گناہ ہے جو تہجد سے معاف نہیں ہوگا، یہ وہ گناہ ہے جو مولانا بن کے معاف نہیں ہوگا، یہ وہ گناہ ہے جو حافظ بن کے معاف نہیں ہوگا، یہ وہ گناہ ہے جو کوئی عبادت کر لو، حج کر لو، معاف نہیں ہوگا. کلمہ رک جائے گا، زبان نہیں بڑھے گی. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو، نہیں تو انجام برا ہوگا. علماء کی قدر کرو، بزرگوں کی قدر کرو. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی. اللہ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاء